یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی معلوماتی پروگرام قرآن پاک کے حوالے سے قرآنی صورتوں کا تعارف لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآنی صورتوں کا تعارف میں ہم کسی ایک خاص صورت کے بارے میں جانتے ہیں، اس صورت کے جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان ہوئے ہیں اس کو سنتے ہیں، اور اس صورت کے اندر جو مضامین، جو واقعات ذکر ہوئے ہیں اس کو ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم سورہ آل عمران کے حوالے سے جو بقیہ مضامین پر ہماری گفتگو ہونا باقی ہے، بقیہ واقعات جو سورہ آل عمران کے اندر بیان ہوئے اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ مگر آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کی متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شے بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقین مانے ناظرین کرام، اگر آپ اس پروگرام کو اول تا آخر دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی خاصی ایک مخصوص صورت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، واقعی میں انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کا تعارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ہم نے سورہ آل عمران کے حوالے سے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کر دی ہیں، باقی کی چیزیں بھی عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر یہ سنا ہوگا کہ ہر سورت کے نام رکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اس سورت کا نام آل عمران ہے چونکہ اس کے اندر حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی آل و اولاد کا ذکر ہے۔ حضرت مریم یہ حضرت عمران کی بیٹی ہیں، اور حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہوئے وہ حضرت عمران یعنی حضرت مریم کے والد صاحب ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل و اولاد کا ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ اب FGN چینل کے ناظرین آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ ان کی برکت کی وجہ سے، ان کی بلندیوں کی وجہ سے، ان کے مرتبوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی صورتوں کا نام اپنے محبوب بندوں کے نام پر رکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہ آل عمران ہی نہیں، آپ دیکھ لیے سورہ محمد قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام پر صورت کا نام رکھا۔ اسی طریقے سے سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر قرآن پاک میں سورت ابراہیم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو سورہ کہف، تو اصحاب کہف جس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی، اس غار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت کا نام رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کیسی محبت ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورتوں کا نام رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک تو اس پر نام رکھا والضحیٰ، ٹھیک ہے؟ آپ اسی طریقے سے سورہ مدثر دیکھ لیں، سورہ مزمل دیکھ لیں، سورہ یاسین دیکھ لیں، سورہ طٰہٰ دیکھ لیں۔ تو میرے FGN چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے نام پر قرآنی صورتوں کا نام رکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی جو سورہ آل عمران ہے، یہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل و اولاد کا اس میں بیان ہوا ہے، اس وجہ سے ان کی نسبت سے آل عمران اس صورت کا نام رکھا۔ اچھا، یہ جو صورت ہے یہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس صورت کے اگر ہم فضائل سنیں تو ایک فضیلت آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ قیامت کے دن لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کے آگے کیا ہوگی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ وہ 3 مثالیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہو، سبحان اللہ، یا 2 ایسے سائبان، سایہ کرنے والے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، سبحان اللہ۔ یعنی جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کا عادی ہوگا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والی کی شفاعت کرے گی، سبحان اللہ۔ تو میرے FGN چینل کے ناظرین نیت فرما لیں کہ دیگر صورتوں کی ہم تلاوت تو کرتے ہی رہتے ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ وغیرہ ہے، تو اس طرح کبھی کبھار ان صورتوں کی بھی ہم تلاوت کر لیا کریں۔ سارا قرآن ہی نور ہے، سارا قرآن ہی فضیلت والا ہے۔ آئیے اب ہم اس صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اس صورت کے اندر مزید کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر تو بہت کچھ جو مضامین اس سورہ آل عمران کے اندر بیان ہوئے اس کے ہم سن چکے ہیں، مزید ہم سنتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے میثاق لیا، وعدہ لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی صورت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو محبوب جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، یعنی وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا؟ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم کیا کرنا؟ کس بات کا وعدہ لیا؟ لتؤمنن به ولتنصرن، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ میرے FGN چینل کے ناظرین آپ دیکھیں، ابھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ لے رہا ہے کہ اے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تم دنیا میں جب جاؤ تو اپنے امتیوں کو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے حوالے سے، نصرت یعنی مدد کرنے کے حوالے سے ان کو تم تاکید کرنا، ان کو بتانا، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ تو آپ دیکھیں ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، مگر چرچے پہلے سے ہی شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے کہ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، مگر بلکہ کوئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، عالم ارواح میں ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے حوالے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت یعنی مدد کرنے کے حوالے سے۔ ابھی ایمان لانا اور نصرت اس کے حوالے سے بیان یہ کیا جاتا ہے، کتابوں کے اندر جو آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امتوں کو جمع کرتے ہیں، امتوں کو جمع کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یوں ایک طریقے سے دیکھنے جاؤ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، جشن میلاد النبی منا رہے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی جشن میلاد النبی کا ثبوت کہاں ہے، میلاد مصطفیٰ کا ثبوت کہاں ہے، میلاد کی خوشیاں منانا کہاں ہے، تو میں ان نادانوں سے کہوں گا بھائی قرآن پڑھو، قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو محبت بھرے انداز میں پڑھو، تعصب کا جو اینک ہے وہ نکال کر محبت کا چشمہ لگا کر پڑھو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ قرآن میں نے پڑھ کر سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا، سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پتہ چل رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت پتہ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے
اسی صورت کے اندر خانہ کعبہ کے حوالے سے بتایا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ سبحان اللہ۔ تو مکہ خانہ کعبہ، اس کی اگر خصوصیات پر اگر ہم گفتگو کریں تو سب سے پہلی عبادت گاہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا خانہ کعبہ کو، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے۔ بیت المقدس بھی پہلے اسلام کا قبلہ رہا ہے، مگر وہ مخصوص وقت کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، مگر خانہ کعبہ یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا۔ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ واقع ہے، تو وہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، خانہ کعبہ کی مزید اگر ہم خصوصیت جانیں تو خانہ کعبہ، اس کا حج فرض کیا گیا، بیت المقدس کا حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہ ہوا۔ اچھا، اسی خانہ کعبہ کو چونکہ یہ مکے کے اندر ہے تو اسے امن کا مقام قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی، یعنی خانہ کعبہ میں مکے کے اندر بہت ساری نشانیاں رکھی گئی، جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے اور صفا مروہ بھی ہے، آب زمزم کا کنواں بھی ہے۔ تو اسی صورت کے اندر خانہ کعبہ کی فضیلت اور خانہ کعبہ کی خصوصیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر نیکی کی دعوت کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اس صورت کے اندر ہمیں بہترین امت ہونے کا ٹائٹل دیا، بہترین امت ہونے کا خطاب دیا۔ ہم بہترین امت ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اندر بڑے بڑے افسران ہوں گے، ہم بہترین امت ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ ہو گئے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوگی، بنگلے ہوگے، دنیا کی طرح طرح کی نعمت ہوگی۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمیں بہترین امت ہونے کا خطاب نہیں ملا۔ میرے FJN چینل کے ناظرین، ہمیں جو بہترین امت ہونے کا جو خطاب، جو ٹائٹل ملا ہے، وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ آج لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، لوگوں کی یہ مینٹلٹی بن چکی ہے کہ بھئی نیکی کی دعوت دینا یعنی بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، گناہوں سے روکنا، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو کھانا پینا اور آرام سے سو جانا۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا بھائی کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ صرف ملا مولویوں کا کام ہے؟ نہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث سے پاک ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی جگہ پر مبلغ ہیں۔ ہاں، دعوت اسلامی انڈیا کے ہی صرف جو کام کرنے والے وہی مبلغ ہوتے ہیں۔ مبلغ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو عاشق رسول ہے، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی جگہ پر مبلغ ہیں۔ حاکم اپنے محکوم کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ استاد اپنے شاگرد کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کریں۔ پیر اپنے مرید کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کریں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کریں۔ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کریں۔ یعنی ہر طبقہ دنیا کے اندر جس کے تحت، جس کے انڈر میں لوگ آتے ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پر مبلغ ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے منع کریں۔ اگر یہی سلسلہ اگر ہمارا انشاءاللہ عز و جل ہوا تو اللہ نے چاہا ہر جگہ سے اگر نیکی کی دعوت کی آوازیں اٹھیں گی، اگر ہر جگہ سے بھلائی کی طرف بلانے کی آواز اٹھے گی، اگر ہر جگہ سے برائی سے منع کرنے کی آوازیں اٹھے گی، انشاءاللہ عز و جل وہ دین دور نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج
یہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا، ہمارے سماج یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، ہمارے سماج کے اندر جو کرپشن ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل دم توڑتی ہوئی نظر آئے گی، وہ بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، مگر ہمیں اس کا بیڑا اٹھانا پڑے گا، ہمیں خود آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاشرہ بگڑا ہوا ہے، سماج بگڑا ہوا ہے، سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے۔ ارے بھائی میرے آپ کے خالی چرچا کرنے سے کیا سماج سدھر جائے گا؟ کیا میرے آپ کے خالی کوڑنے سے کیا یہ سوسائٹی کا جو ماحول خراب ہوا ہے، جو کرپشن ہوا ہے، وہ سب ختم ہو جائیں گے؟ میرے آپ کے صرف کوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا بھائی۔ کرو تو صحیح، کوڑتے تو بہت رہتے ہیں، ادھر چوپال لگا ہوا ہے، ادھر محفل جمی ہوئی ہے، ادھر گیدرنگ جمی ہوئی ہے، وہ اس پر بات کر رہا ہے، وہ اس پر بات کر رہا ہے، وہ اس پر کوڑ رہا ہے، وہ اس برائی کو دور کرنے کے لیے کوڑ رہا ہے، مگر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ ہر کوئی یعنی کہ سمجھو بول رہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ارے بھائی ایک بہت اچھا دانا کا قول ہے، عقل مند کا قول ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہر فرد، ہر انسان یہ سوچ لے نا کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے صحیح ہونا ہے، مجھے سدھرنا ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ عز و جل ہمارا پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ وہ میں نے گجراتی کے اندر ایک کہاوت ہمارے یہاں پر کہی جاتی ہے کہ પોતાનું સુધાર આ સંસારની સૌથી મોટી સેવા છે۔ ہاں بعض لوگوں کی یہ تھنکنگ سوچ بن جاتی ہے کہ بھائی سماج سیوا کرنی، سماج سیوا کرنی۔ ارے بھائی سماج سیوا ٹھیک آپ کریے، مگر آپ پہلے اپنا سدھار کر لیجئے، اپنے آپ کو سدھار کر لیجئے۔ آپ اپنے آپ کو سدھار لیں گے، آپ اپنے آپ کو نیک بنا لیں گے، نمازی بنا لیں گے، ایک اچھا ناگرک آپ اپنے آپ کو بنا لیں گے، انڈیا کا، ہندوستان کا، بھارت کا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ سماج کی سب سے بڑی سیوا ہو جائے گی۔ تو بہت اچھی بات کہی ہو کسی نے کہ પોતાનું سدھار، یعنی اپنا آپ کا سدھار، اپنے آپ کو سدھارنا، نیک بنانا، પોતાનું سدھار આ સંસારની સૌથી મોટી સેવા છે۔ تو ماشاءاللہ عز و جل آج سورہ آل عمران کے اندر یہ بھی اس چیز کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت یہ دیتی رہنی چاہیے اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ جی میرے ایف جین چینل کے ناظرین، اسی صورت کے اندر حج کے متعلق بھی بیان ہوا ہے، حج کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ اب آپ دیکھا جائے تو آج کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے، طاقت و قوت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی حج نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بیچ میں چیز لا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میرے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں نے نماز چالو نہیں کری ہے، ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا بہانے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان پر حج فرض ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ حج کو نہیں جا رہے ہوتے۔ تو میرے ایف جین چینل کے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں، جن پر حج فرض ہے، تو پلیز حج کو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں۔ مزید اس صورت کے اندر سود کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے۔ اب آج دیکھیں بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی سود یعنی بیاج، انٹرسٹ، یہ بھی تو جائز ہے، حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک طریقے سے دیکھنے جائے تو بزنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، دھندا ہے۔ جیسا کہ یہ موبائل میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو میں 110 روپے میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے 100 روپے کا، مگر 110 روپے میں دیتا ہوں تو 10 روپے مجھے نفع ملا، منافع ملا۔ اسی طریقے سے سود کے اندر کہ قرض میں کسی کو 100 روپے دیتا ہوں اور اس پر 10 روپے ریٹرن میں لیتا ہوں، تو یہ تو سیم ٹو سیم ہوا، کاروبار، بزنس اور سود دونوں تو سیم ٹو سیم ہوا۔ اس میں بھی مجھے 10 روپے نفع مل رہا ہے اور ادھر میں قرض دے کر 10 روپے جو زیادہ لے رہا ہوں اس میں بھی مجھے نفع مل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تجارت تجارت ہے، سود سود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تجارت جائز ہے، جائز طریقے سے آپ تجارت کریے، مگر یہ سود کا لین دین،
حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہی دینے والا اور سود لکھنے والا، ان چاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ان چاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایک تھوڑے پیسے کے لیے بہت سارے آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے وہ بیٹھے بیٹھے کما رہے ہیں۔ وہ کس طور پر کہ لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے اور قرضے پر وہ منافع کما رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو کیا دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کے پیٹ گھر کے مانند ہے، یعنی گھر کتنا بڑا ہوتا ہے تو پیٹ گھروں کے مانند ہے، اور ان کے اندر سانپوں کو دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے پیٹ گھروں کی طرح ہے اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ گھوم رہے ہیں؟ بولے یہ کس وجہ سے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ بیاج کھانے والے لوگ ہیں، انٹرسٹ کھانے والے لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر آپ اس طرح کا لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں تو برائے کرم آپ تجارت کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں۔ جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اپنے علم والوں سے رابطہ کریں۔ عاشقان رسول جو علماء کرام ہیں، عاشقان رسول جو مفتیان کرام ہیں، ان سے رابطہ کریں، مگر وہ اپنی خود کی تو نہ چلائیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اگر ہم نہیں جانتے کسی چیز کے بارے میں کہ آیا یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، آیا یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم علماء کرام کی طرف رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں بزنس کے اندر یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ سوچ دیتے ہیں ہمیں کہ ہم کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی دھندا کریں، اس کی اسکیننگ ہم اپنے عاشقان رسول مفتیان کرام سے کرا لیں۔ ہاں، مفتیان کرام سے، عاشقان رسول مفتیان کرام سے کرائیں۔ آپ ان کے سامنے اپنا پورا بزنس کھول دیں، پورا دھندا رکھ دیں ان کے سامنے کہ یہ طریقے سے میں بزنس کرتا ہوں، اس طرح مال اٹھاتا ہوں، اس طرح مال پہنچاتا ہوں، اس طرح ایکسپورٹ کا میرا دھندا ہے، امپورٹ کا دھندا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری صورتیں مفتی صاحب کے سامنے بیان کر دیں۔ اب مفتی صاحب بولے کہ یہ صورت جائز، اس پر آپ ہاتھ رکھیں اور بڑھائیں اس کو، اور مفتی صاحب فرما دے کہ بھئی یہ صورت ناجائز و حرام ہے، اس کے اندر حرام کا خدشہ ہے یا حرام ہے یا باطل ہے یا یہ سود کی صورت بن رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب جس کو ناجائز و حرام کہہ دیں، ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب بھی ناجائز و حرام کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ بھی شریعت و سنت ہی بتا رہے بھائی، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہی بیان کر رہے ہیں۔ اگر حرام کہہ رہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں تو مفتی صاحب نے جس کو بول دیا کہ حرام ہے تو پھر آپ اس کی طرف پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں، بھلے اس کے اندر آپ کو نفع ہے لاکھوں کا مل رہا ہو، آپ بولے یار مفتی صاحب اس کے اندر تو اگر میں اس طریقے سے اگر یہ کاروبار دھندا کروں گا تو مجھے تو لاکھوں میری کمانی ہوگی، کہ کچھ کرو نا مفتی صاحب یہ جائز ہو جائے۔ ارے بھائی یہ کوئی ڈیگ تھوڑی ہے تو کیا نام پھیکی ہو گئی تو اس کو تیکھی کر دی جائے، تیکھی ہو گئی تو اس کو میٹھی کر دی جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مفتی صاحب سے حجت کرتے ہیں، ارے مفتی صاحب کوئی صورت نکالو نا جائز کی، جواز کی کوئی صورت نکالو، کوئی حلال کی کوئی صورت نکالو۔ ارے بھائی یہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھوڑی ہے کہ اس کو صحیح کر دیا اور ٹیسٹ اور بڑھا دیا، یہ وہ سب کر دیا۔ یہ قرآن اور حدیث ہے، معاذ اللہ اس کو تھوڑی کوئی چینج کر سکتے ہیں، اس کو بدل کر سکتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ایسے واقعی میں عاشقان رسول ہو گئے جو اپنے کاروبار اور اپنی بزنس کی اسکیننگ مفتیان کرام سے کراتے ہوں گے، تو ان کو مبارک ہو۔ اور جن کا یہ ذہن نہیں ہے، ایف جی این چینل کے ذریعے سے میں ان کو میسج دوں گا کہ وہ اپنے کاروبار اور بزنس کو ضرور چیک کروائیں اپنے مفتیان کرام سے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں بہت برکتیں ہوگی۔ ماشاءاللہ عز و جل آج ہم نے اپنے سورہ آل عمران کے اندر مختلف مضامین پر، مختلف ٹاپکس پر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر
ایک نئی صورت کے تعارف کے ساتھ، اس کے مضامین کے ساتھ، اس کے فضائل کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن